من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر،
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں بڑے بڑے عظیم کام ہوئے۔ 15 رمضان کو نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر 16 یا 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ پھر 17 تاریخ کو ہی 17 رمضان کو یوم بدر بھی ہے۔ اسی عشرہ میں فتح مکہ بھی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے فتح مکہ یہ 2 جمعوں میں پڑھا تھا، تو اس مرتبہ بڑی کنفیوژن تھی کہ کیا بیان کیا جائے۔ تو پھر دل میں یہی خیال آیا کہ علی کے ملنگ ہیں، علی کے دیوانے ہیں، تو کیوں نہ دماد رسول کا ہی ذکر کر لیا جائے۔ تو 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے، کیونکہ وہ بھی اسی ہفتے میں آ جائے گا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں چند جملے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری اور سب حاضرین مجلس کی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں علی اور اس کے بچوں کی محبت عطا فرمائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پیارے علی، تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ 2 گروہ، ایک وہ جو تمہیں چاہیں گے اور اتنا چاہیں گے کہ تمہیں تمہارے مرتبے سے بلند کر کے خدا بنا لیں گے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو تمہیں برا بھلا کہے گا، تم سے نفرت کرے گا، اور اتنی نفرت کرے گا، اتنا برا بھلا کہے گا کہ تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھے گا، یعنی کہ خارجی۔ تو یہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ عمان کی طرف چلے جائیں نا، وہاں جب کوئی بندہ مرتا ہے نا تو گھر والے اس کی قبر تیار کرتے ہیں، اور قبر تیار کرنے کے بعد اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں سائڈوں پر،
اور کھڑے ہو کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ علی کا دشمن تھا، ہم گواہی دیتے ہیں، تو یا اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک فرما جو تو علی کے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے پھر اللہ وہی سلوک فرماتے ہوں گے جو علی کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر بندے بھی اوپر والے جاتے نہیں ہوں گے، علی کے دشمن کے ساتھ لتر پریڈ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان خارجیوں نے کہنا شروع کیا سب سے پہلے، سبد اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ تمہارے چہرے کو سیاہ کرے، یہ کہنا شروع کیا۔ اس کے جواب میں پھر اہل سنت نے کہنا شروع کیا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ رب العزت تمہارے چہرے کو بزرگی والا کرے، عزت والا کرے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ جناب ابی طالب کے بارے میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو ان کو کھلم کھلا کافر کہتے ہیں کہ یہ کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بعض حضرات ان کو علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ بین بین ہے۔ انہوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، اس خدمت کی بنا پر دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کو کافر کہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، علیہ السلام بھی نہیں کہتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہتے۔ کیونکہ جناب ابی طالب کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بھی نماز پڑھنا ثابت نہیں، آپ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن کیونکہ خدمت بہت کی ہے، سیوا بہت کی ہے، اور اس سیوا کی وجہ سے شاید اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ تو جناب ابو طالب کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبد العزیٰ۔ ابو طالب تو کنیت تھی، عبد العزیٰ نام تھا۔ 4 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام طالب، یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ بدر میں کافروں کے طرف سے لڑنے کے لیے آیا اور وہیں پر مارا گیا۔ پھر دوسرے نمبر پر عقیل، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں جعفر، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ایک ان کی بہن ہے جس کا نام ہے ام ہانی، یہ وہی ام ہانی ہیں جس کے گھر مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے تو اللہ نے معراج کے لیے بلا لیا تھا، اتنی شان والی ہیں۔ تو ام ہانی نے بھی کلمہ پڑھا، عقیل نے بھی کلمہ پڑھا، جعفر نے بھی کلمہ پڑھا، مولا علی نے بھی کلمہ پڑھا۔ صرف ایک طالب تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کی حالت کفر پر ہوئی۔ اور تو اور مولا علی کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ نے بھی کلمہ پڑھا اور نور علی نور مدینہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی، اور مدینہ شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ مولا علی کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی
یہ وہ پہلی شخصیات بنتی ہیں جو نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، مطلب ماں بھی ہاشمیہ اور باپ بھی ہاشمی۔ اس سے پہلے نجیب الطرفین ہاشمی کوئی بھی نہیں، یہ پہلے تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کے بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی کی والدہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، کہ میری ماں کے بعد اگر مجھے کسی نے پالا ہے تو اسی فاطمہ نے پالا ہے۔ اور کریم جب کرم کرتے ہیں نا تو پھر ایسا کرم کرتے ہیں کہ ان جیسا کرم کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا علی کی والدہ نے سیوا کی، رسول اللہ نے اس کا انعام بھی دیا۔ انعام کیا دیا؟ جب وصال ہوا نا تو وصال ہوا تو کفن کے انتظامات خود رسول اللہ نے فرمائے، خود رسول اللہ نے۔ تو یارو آج ہم ترستے ہیں کہ جب ہمارا وقت آئے، ہمارے سامنے سونا مصطفیٰ تشریف لے آئے، تو مولا علی کی والدہ کی کیا شان ہوگی جن کے کفن کا انتظام ہی خود رسول اللہ نے فرمایا۔ اور تو اور کفن میں تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک کرتا مبارک یہ کفن میں پیش کیا گیا ساتھ، اور ساتھ ہی اللہ کے حبیب نے ایک مانگی دعا۔ پہلے اس قبر میں خود لیٹے، خود لیٹنے کے بعد آپ نے دعا مانگی۔ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ فاطمہ بنت اسد یہ مجھ سے بڑا پیار کیا کرتی تھی، یا اللہ اب یہ تیرے پاس آ رہی ہے، یا اللہ اب تو بھی اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ مولا اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اور یارو مجھے یقین ہے ادھر مصطفیٰ نے دعا مانگی ہوگی، ادھر اللہ رب العزت نے فوراً فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کی تو شان ہی یہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں مل کے، خدا کی رضا خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، آپ قدیم الاسلام تھے،
25واں یا 26واں نمبر ان کا بنتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور جب غزوہ موطا ہوا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا۔ لشکر تیار فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اس لشکر کا کمانڈر ہوگا زید بن حارثہ، اور جب یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں گے نا، اس وقت لشکر کا کمانڈر ہوگا جعفر بن ابی طالب، اور جب جعفر بھی شہید ہو جائے گا پھر اس لشکر کا کمانڈر ہوگا عبداللہ بن رواحہ، اور جب یہ بھی شہید ہو جائیں پھر مسلمانوں کی مرضی جس کو چاہے مرضی اپنا امیر مقرر کر لے۔ اب ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ بھئی اس لشکر میں ہماری شہادت یقینی ہے۔ یار زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اگر یقین ہو جائے کہ ہم نے وہ گیٹ سے باہر نکلیں گے تو مر جائیں گے، ہم میں سے 90% تو گیٹ کی طرف جائیں گے ہی نہیں، تو ضرور مرنا ہے، ادھر ہی بیٹھے رہو، ہم نے نہیں جانا، جب تک ادھر بیٹھے ہیں سانس باقی ہے۔ لیکن یارو یہ ہمارا ایمان ہے، وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ وہاں جا کر شہادت ملے گی، صحابہ نے فوراً کوچ کیا، کسی نے دیری نہیں کی۔ ہاں، عبداللہ بن رواحہ، جمعرات کا دن تھا، انہوں نے سوچا آہا صبح شہادت نصیب ہو تو جانی ہے، جنگ میں جا تو رہے ہیں، آخری جمعہ ہے، کیوں نہ سونے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ لیں، ایک نماز پڑھی جائے گی مسجد نبوی شریف میں۔ اب جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو دیکھا عبداللہ پہلی صف میں موجود۔ آپ نے عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا عبداللہ تم گئے نہیں جہاد پر؟ عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ نے فرمایا تھا نا کہ عبداللہ شہید ہو جائے گا، تو میں نے سوچا جانے سے پہلے کیوں نہ ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ لوں، میرے پاس سواری اچھی ہے، میں لشکر کے پہنچنے سے پہلے لشکر کو جوائن کر لوں گا، پیچھے نہیں رہوں گا۔ بس ایک خواہش تھی، تمنا تھی کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ میرے دوستو بزرگوں، بات کو ذرا غور سے سنتے جانا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ تمہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، بعد میں لشکر میں شامل ہونے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، شہادت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب کل والوں کو ملا تھا، کیونکہ کل والے گئے تھے مصطفیٰ کی مان کر، تم یہاں پر رکے ہو اپنی مان کر۔ دین میں ثواب تب ملتا ہے جب بندہ مصطفیٰ کی مانے۔ یہی جعفر جب لڑے تو کیا خوب انداز سے لڑے، وہ علی کے بھائی تھے نا، لڑنا تو تھا۔ پھر تو کہتے ہیں 69 زخم آئے جسم پر، 69 زخم، یہ سامنے والے حصے پر 69، اور 29 زخم آئے یہ پیچھے، 100 سے زائد زخم آئے جسم پر، اور دونوں بازو بھی کٹے ہوئے تھے۔ یارو اللہ کے حبیب نے جب صحابہ کو اطلاع دی،
جعفر شہید ہو گیا، جعفر کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جعفر پیش ہوئے، اللہ نے پوچھا جعفر تیرے بازوؤں کو کیا ہوا، تیرے بازو کدھر چلے گئے؟ جعفر نے جواب دیا یا رب العالمین، تیرے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلا، رستے میں وہاں پر میں پہنچا، قتال ہوا، جب قتال ہوا کافروں نے میرے بازو کاٹ دیے، یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر میں نے دونوں بازو کٹوا دیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جعفر فکر نہ کر، تیرے دونوں بازو کٹ گئے، تیرے دونوں بازوؤں کی خاطر ہم نے تیرے لیے 2 پر لگا دیے ہیں، 2 پر لگا دیے ہیں۔ اب تیرا جنت میں جہاں جانے کا جی کرے اڑ کر جا، اڑتا پھر جنت میں۔ او یارو ہمارے مصطفیٰ تو وہ ہیں بیٹھے زمین پر ہیں لیکن خبریں وہ آسمانوں کی دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر مزہ نہیں آ رہا، ذرا مل کے پڑھو نا ذرا، اول و آخر اور جس کا ایمان ہے نا مصطفیٰ دور سے بھی دیکھتے ہیں قریب سے بھی دیکھتے ہیں، وہ میرے ساتھ مل کر پڑھے اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ اللہ۔ جب مولا علی پیدا ہوئے نا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، مولا علی جب پیدا ہوئے تو مولا علی آنکھیں ہی نہیں کھول رہے، بڑا زور لگایا کہ بھئی آنکھیں کھولے بچہ، بچہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا، آنکھیں بند ہیں بند ہیں۔ جب مصطفیٰ کو پتہ چلا نا تو مصطفیٰ علی کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ علی کی عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ مصطفیٰ تشریف لائے، اور جب مصطفیٰ تشریف لائے، مصطفیٰ اس پالنے کے قریب ہوئے جہاں علی لیٹے ہوئے تھے، علی نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ یعنی علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے اگر کوئی چہرہ دیکھا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، اور خود مولا علی کو سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل دیا، خود غسل دیا۔ وہ جو بچے کو نہلاتے ہیں نا، وہ پہلا غسل جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ نے دیا، اور ساتھ ہی ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، آج علی کو میں غسل دے رہا ہوں۔
کل جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تو مجھے میرا علی غسل دے گا۔ یہ مصطفیٰ نے کب فرمایا؟ ابھی جبریل نہیں آئے، ابھی جبریل نہیں آئے، ابھی جبریل نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اقرا پڑھیے، نہیں کہا۔ اور میرا مصطفیٰ اس وقت غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ تو پھر کہنا بنتا ہے نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بالغ العلا کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ حضرت جناب ابی طالب کا کنبہ تھا بڑا، مکہ میں پڑ گیا قحط۔ جب قحط پڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، چچا عباس، ہمیں اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرنی چاہیے، کنبہ بڑا ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، بھتیجے بات تو ٹھیک ہے لیکن کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، ایک بچے کو آپ گود لے لیجئے، ایک کو میں لے لیتا ہوں، تھوڑا سا ان کا وزن کم ہو جائے گا۔ حضرت عباس کو یہ تجویز بڑی اچھی لگی۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک۔ اب یہ دونوں حضرات جناب ابی طالب کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے، چچا جان، حالات سبھی کے خراب ہیں، قحط پڑا ہوا ہے مکہ میں، کنبہ بھی آپ کا زیادہ ہے، ایسا نہ کر لیں ایک بیٹا آپ جعفر کو دے دیں، یہ پالے، ایک بیٹا مجھے دے دیجئے، میں پالوں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ جناب ابی طالب نے کہا کہ یہ بڑا بیٹا ہے طالب، جس کے نام پر میری کنیت ہے، اور عرب والے اس معاملے میں بڑے حساس تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طالب کو چھوڑ کر جون سا جی چاہے تم لے لو، بس طالب کو نہیں لے کے جانا، کیونکہ اس پر میری کنیت ہے، اور کنیت ساڈی ہوئے تو پلدا کتے ہور ہوئے تو چنگی گل ہے، یہ نہیں لے کر جانا۔ جب یہ بات سنی، حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کا بازو پکڑ لیا۔ اور پیار سے کہہ دو، ذرا اونچی کہہ دو۔ ادھر جب حضرت عباس نے حضرت جعفر کا بازو پکڑا تو پیارے مصطفیٰ نے مولا علی کو تھام لیا۔ تو مولا علی بچپن سے ہی سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے، وہیں پر آپ کی نشو و نما ہوئی، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک دن بھی بت پرستی نہیں کی، ایک دن بھی۔ ایک یہ ہستی ہیں، ایک ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور ایک ہستی حضرت عثمان غنی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی
زندگی میں بھی ایک دن بھی بت پرستی نہیں کی، جب بھی اپنا سر جھکایا ہے تو اللہ رب العزت کے آگے ہی سر جھکایا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بہن بھی تھی، ام ہانی، کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن جدھر شادی ہوئی تھی نا اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی جنگ ہوئی، ام ہانی کا شوہر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، باقی بھی آئے، یہ بھی آ گئے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارادہ کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، ام ہانی کے شوہر کو قتل کر دیا جائے۔ ام ہانی نے جب یہ دیکھا نا یہ منظر، تو آپ نے فوراً اونچی آواز میں با آواز بلند فرمایا، میں تمام قبیلے والوں کو پناہ دیتی ہوں، تمام قبیلے والوں، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس وقت صحابہ نے کہا اکیلی عورت، ایک مسلمان عورت یہ پناہ دے رہی ہے، کون مانے گا اس پناہ کو، کون مانے گا؟ جب یہ منظر دیکھا نا، ام ہانی آ گئی سونے مصطفیٰ کے پاس، اور جب بھی کبھی کسی کا دل ٹوٹتا تھا جاتا وہ مصطفیٰ کے پاس ہی تھا۔ اور یہ طریقہ ہمیں صحابہ سکھلا کر گئے ہیں، اور جب بھی چوٹ لگے نا کہیں اور نہیں جانا، سیدھا مصطفیٰ کے در پہ آ جانا ہے۔ اور جب تم مصطفیٰ کے در پہ آؤ گے نا، پھر تمہارا دل توڑا نہیں جائے گا بلکہ تمہارا دل جوڑا جائے گا۔ یارو ام ہانی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی میرے شوہر کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں پورے قبیلے والوں کو امان دے چکی ہوں، اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ یارو ام ہانی اس بارگاہ میں کھڑی تھی جہاں دل توڑے نہیں جاتے، جہاں دل جوڑے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ام ہانی جس کو تم نے امان دی اس کو محمد الرسول اللہ نے امان دی، اور جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو تم امان دو مسلمان اس کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھے۔ مصطفیٰ بھی امان دیتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کے در پہ آتا ہے، مصطفیٰ سے مانگتا ہے، مصطفیٰ انکار نہیں کرتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ تو کبھی کسی کو لا کہتے ہی نہیں۔ آپ نے لا کہا تو صرف کلمہ میں کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ جو بھی آیا، جس نے جو مانگا میرے مصطفیٰ نے جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمایا۔ یہ ہمارے بڑے ایک مشہور خطیب تھے اقبال چشتی صاحب، وہ اہل بیت کی محبت میں اس قدر سرمست تھے، وہ تقریر کرتے تھے تو بڑے اونچے سروں میں تقریر کرتے تھے، بڑا زور لگاتے تھے۔ تو ادھر ہی جامعہ میں پروگرام تھا، تشریف لائے، تو وہ تقریر کر رہے تھے تو ابا جی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، دیکھ کر کہنے لگے، جی حضرت جی تمہیں پتہ ہے مینوں ڈاکٹراں نے آکھیا ہے کہ تو 35 منٹ تو بعد تقریر نہ کریا کر، جے تو زیادہ تقریر کیتی کسی دن انج ہوئے گا دوران تقریر ہی تیری موت ہو جائے گی۔ تو آگے سے اقبال چشتی صاحب نے کہا، حضرت جی میں نے ڈاکٹروں کو کہا میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں،
جو اہل بیت کا ذکر ہی نہ کر سکے، اور اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں ہو سکتی، بندہ اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے۔ تو پھر ہوا بھی ایسے، وہ تقریر ہی کر رہے تھے، اہل بیت ہی بیان کر رہے تھے، اہل بیت کی محبت ہی بیان کر رہے تھے، دوران تقریر ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور سٹیج پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے کہ اس کے پیاروں کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اچھا، وہ یہاں پر ایک مرتبہ تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے، اقبال چشتی صاحب فرمانے لگے، بر صغیر میں ایک فتنہ اٹھا، فتنے نے کہا اے مصطفیٰ سے نہیں مانگنا، مصطفیٰ سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، نہیں مانگنا۔ جہاں یہ صدا اٹھی وہیں اللہ نے ایک مرد کلندر کو بلند فرمایا۔ اس مرد کلندر نے کہا تم کہتے ہو مصطفیٰ سے مانگنا نہیں، مانگیں گے، مانگیں گے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ منہ مانگی پائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی ملتا اسی کو ہے جو جا کر مانگتا ہے، بن مانگے نہیں ملا کرتا۔ اور ماں بھی ہے نا، روٹی تبھی دیتی ہے جب بچہ روتا ہے، جب تبھی ماں کو پتہ چلتا ہے نا۔ تو مصطفیٰ بھی تب عطا فرماتے ہیں جب امتی سوالی بن کر کھڑا ہوتا ہے، جب مانگتا ہے۔ تو مل کر پھر مصطفیٰ سے مانگ لے ہے نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی کوئی زبان خاموش نہ رہے، مانگیں گے مانگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے مواخات قائم فرمائی، بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپ نے بھائی بنا دیا، سبھی کو بھائی بنا دیا۔ نہیں بھائی بنایا تو مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو انسان کے دل میں تو بات آتی نا، یار ساریاں دا بھرا بناتا ایک میں ہی رہ گئے ہیں۔ تو مولا علی تھوڑا سا دل میں ایک عجیب سا خیال آئے، میں ہی اکیلا رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا علی تھوڑا سا نم آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اب آنکھیں نم کیوں ہیں؟ کیونکہ دل میں درد ہے، یار میں ہی رہ گیا، میرا ہی کوئی بھائی نہیں بنایا، باقی سب کا بھائی بن گیا۔ تو دل میں درد ہے، آنکھوں میں پانی ہے، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سبھی کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی نہیں کسی کو بنایا آپ نے۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، مسکرا کے ارشاد فرمایا علی اور میں نے تمہیں اپنے لیے رکھا ہے۔
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہی علی جو پہلے دل میں درد تھا، آنکھیں نم تھی، اب آنکھیں پھر بھی نم ہیں لیکن اب دل خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اخی رسول ہیں، زوج بطول ہیں، مولا علی ہیں، جن کی شان کو ماں سوائے 3 صحابہ کے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سب سے بلند ہیں، سب سے بلند تر ہیں، اور اشجع الاشجعین، بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ بدر کا دن آیا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن مولا علی کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، اور بلا کر ارشاد فرمایا گھبرانا نہیں، تمہارے ایک طرف جبریل ہے تو دوسری طرف میکائیل ہے، گھبرانا نہیں، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یارو جس کے ساتھ فرشتے ہوں، جس کے ساتھ اللہ ہو، اور جس کے ساتھ مصطفیٰ ہو، اس کو پھر گھبرانے کی ضرورت رہتی ہے۔ 7 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، 313 بندے، 7 تلواریں، اور آگے جو لڑنے والے آئے ہیں 1000 سے اوپر تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں نے پھڑکا کے رکھ دیا، مار بھی ڈالے، قیدی بھی بنا لیے، اور جنگ بھی جیت لی۔ اور یہ جنگ جیتی کس کی وجہ سے تھی؟ قریش والوں کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے، حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے، کیونکہ سارے صحابہ ایک جٹ ہو کر جب لڑے تو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں نا، صحابہ کو علیحدہ علیحدہ نظر سے نہ دیکھو، صحابہ کو ایک ہی نظر سے دیکھو، اور وہ نظر کون سی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سبھی کو یقین ہے نا؟ تو پھر میرے ساتھ مل کر بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور جنتی ساری ہیں، لیکن خدا کی قسم ان چاروں یاروں کی اپنی علیحدہ ہی شان ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان۔ اچھا، بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، مولا علی اپنے تلوار کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور جدھر علی جاتے ہیں کفار وہاں سے بھاگتے ہیں، کفار وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا تو آسمان سے ایک ندا آئی، آسمان سے، یارو آسمان سے ندا آئی،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان علی جیسا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں۔ اور بجان کبھی کبھی اس روایت کو پڑھتے تھے نا تو بڑے وہ لے میں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس لے میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ محبت دل میں رکھ کر ہم ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اور یہ سبھی کا یقین ہے، سبھی کا عقیدہ ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر کا موقع آ گیا، خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ وہ صحابہ جو 313 تھے تو 1000 والوں کی دڑکی لگوا دی تھی، اب تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ایمان بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، سب کچھ ویسا ہے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ ہر روز سپہ سالار بدل رہا ہے، ہر روز جھنڈا ایک کو مل رہا ہے، وہ جاتا ہے، سارا دن صحابہ لڑتے ہیں لیکن فتح نہیں ملتی۔ ایک دن اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا۔ کتنی بڑی ڈگری ہے، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی، وہ بھی رسول سے راضی، رسول بھی اس سے راضی، اور کل خیبر فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ سے کروائے گا۔ اب ساری رات صحابہ سوچتے رہے، ہائے جھنڈا کسے ملے گا، جھنڈا کسے ملے گا، کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے۔ یارو حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، میں ساری رات سوچتا رہا، دعا کرتا رہا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت عمر فاروق بھی دعا کرتے رہے، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میرے سارے جانثار نظر آ رہے ہیں لیکن علی نظر نہیں آ رہے، علی کدھر ہیں، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی اس وجہ سے حاضر نہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ علی آئے، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا پیارا پیارا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی بیان کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا پہلے لعاب دہن لگا یا اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ لعاب دہن، اور ہمارا لعاب دہن ایسا ہوتا ہے جس میں جراثیم ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے محکمہ صحت والوں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے،
ڈونٹ اسپٹ ہیئر، یہاں نہ تھوکیے، کیونکہ آپ کے لعاب دہن میں جراثیم ہیں۔ اور پر یارو مصطفیٰ تو ایسے ہیں، اگر خراب آنکھوں پر لعاب دہن لگا دے تو اللہ آنکھیں ٹھیک فرما دیتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ جیسا ہے کوئی؟ خدا کی قسم ہمارے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور ہم ان جیسے بھی نہیں کہ منہ پھاڑ کر کہہ دے مصطفیٰ تو ساڈے ارگے رے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم تو خدا کی قسم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، اور میرا مصطفیٰ ایسا ہے جو ہر کسی کو دیتا ہے، اور دینے کے بعد پھر بھی پوچھتا ہے اور کچھ چاہیے تو بتا، میں وہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اچھا، تبوک کا میدان آ گیا۔ غزوہ تبوک میں نفر عام تھا، بھئی جانا ہے تو سبھی نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہ ہٹے، سبھی نے جانا ہے۔ جب سبھی نے جانا ہے تو پھر یہ بھی سربراہ جو امت تھا سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذہن میں یہ بھی تھا اگر سارے ہی چلے گئے، پیچھے سے یہودیوں نے، منافقین نے اگر مدینہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ عورتیں تو ہوگی اور تو کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ تو فیصلہ ہوا کسی ایک کو یہاں چھوڑ دیا جائے، کسی ایک کو۔ کس کو چھوڑا جائے؟ قرہ فال نکلا مولا علی کے نام، علی کو یہاں چھوڑ دیا جائے، علی کو نہیں لے کے جانا۔ جب منافقین نے، یہودیوں نے دیکھا نا، ہو علی تے تھے رہ پہ، اور علی کے ہوتے ہوئے حملہ کون کرے؟ وہ تو شیر ہے، کون حملہ کرے؟ تو کیا کرے؟ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، لو بھائی مصطفیٰ نے علی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس وجہ سے چھوڑ گئے۔ اگر یہ بوجھ ہے مصطفیٰ پر اس طرح کی باتیں کی، اور آپ کو پتہ ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھا دل پر جا لگتی ہیں۔ مولا علی کے بھی دل پر باتیں لگی۔ مولا علی نے ہتھیار سجائے، ہتھیار سجا کر چلے گئے مصطفیٰ کے پاس، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ منافقین کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ پر بوجھ ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، اس وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا مجھے اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں تلوار لے آیا ہوں، میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ سنا نا تو آپ مسکرائے، علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ اور خدا کی قسم مصطفیٰ کے سینے سے لگنا، اس کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب تم قبر میں جاؤ گے، مصطفیٰ تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ اور میری دعا ہے
کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے ہمیں سن رہے ہیں، جب ہمارا آخری وقت آئے، قبر میں جائیں، مصطفیٰ ہمیں یوں کر کے ہمیں گلے سے لگا لے۔ اور یارو مصطفیٰ جب گلے سے لگاتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں۔ اب مصطفیٰ نے علی کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اوے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن فرق اتنا ہے میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبی نہیں ہو سکتا، لیکن تو میرے لیے ہارون جیسا ہے۔ حج آ گیا، جب حج آیا، حج کے دنوں میں فتح مکہ کے بعد امیر حج مدینہ سے چلا کرتا تھا، یہ وہاں جا کر لوگوں کو حج کروایا کرتا تھا۔ اس سال امیر حج مقرر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ چلے گئے۔ جب آپ گئے، پیچھے سے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل فرما دی۔ اب آیتیں تھیں حج کے متعلق، امیر حج جا چکے ہیں، آیتیں بھی بڑی اہم، اعلان بھی بڑا اہم۔ اب مصطفیٰ نے سوچا میں خود جاتا ہوں، اتنی اہم ذمہ داری ہے، میں خود جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں یہ اعلان کر کے آتا ہوں، یہ آیتیں سنا کر آتا ہوں۔ مشورہ کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنی جگہ پر کسی کو بھیج دیجئے، آپ نہ جائیے۔ اچھا، اگر میری جگہ پر کسی نے جانا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، پھر علی جائیں گے، کیونکہ میرے گھر والوں میں سے ہے نا، اب علی جائیں گے۔ اب علی نے آیتیں پکڑی اور چل پڑے۔ رستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ملے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی کو دیکھ کر پوچھا، پیارے علی، امیر بن کر آئے ہو کہ مامور بن کر آئے ہو، یہ بتا دو۔ مولا علی نے جواب دیا، نہیں جی، میں امیر بن کر نہیں آیا، امیر حج آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، میں تو صرف قاصد ہوں، قاصد۔ یہ میں آیتیں سنانے کے لیے بس ساتھ جا رہا ہوں، ورنہ آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ آپ تو صدیق اکبر ہیں، آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ میں صرف ساتھ جا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں حضرات وہاں پر پہنچے، حج ہوا۔ حج کے بعد مولا علی کھڑے ہو گئے اور کہا، لوگو، یہ اللہ کے فرمان ہیں، یہ سن لو۔ اب وہ فرمان کیا تھے وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اوے مشرکو، اللہ بھی تم سے بری، اللہ کا رسول بھی تم سے بری۔
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، یہ مکہ کی زمین میں 4 مہینے پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ اور یاد رکھو اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، یہ بڑے حج کے دن اعلان کیا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول یہ مشرکوں سے بری ہیں۔ لیکن توبہ کا دروازہ مشرکوں بند نہیں ہوا، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، علی داماد رسول ہیں، زوجہ بطول ہیں، اخیر رسول ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، بے شمار شانیں ہیں، اتنی شان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں، میں نے سونے مصطفیٰ کے منہ سے سنا کہ جنت میں کوئی علی کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ علی کوفہ کی ایک مسجد ہے، ایک بندہ علی سے ملنے کے لیے آ گیا، علی کو دیکھا نہیں اس نے، علی سے ملنے کے لیے آ گیا، مسجد میں پہنچا، دیکھا ایک بابا جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر وہ کھا رہے، تو کہنے لگا بابا جی علی سے ملنے آیا ہوں، علی کہاں ملیں گے؟ بابا جی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے مسافر لگتے ہو، دور سے آئے ہو۔ علی نے مسافروں کے لیے ایک لنگر خانہ قائم کیا ہے، تو جاؤ پہلے وہاں روٹی شوٹی کھاؤ، پھر میں تمہیں علی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب وہ گیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے کسی برتن میں لنگر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ جو لنگر کا نگران تھا اس نے کہا بھائی تو نے کھا لیا ہے، اب بھر کیوں رہے ہو؟ ادھر ہی بیٹھ کر کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اپنے لیے تھوڑی بھر رہا ہوں، اور مسجد ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اور میں یہ اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اور لنگر کے نگران نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے وہ بابا ہے کون؟ وہی تو علی ہے، وہی تو علی ہے، اور جس کو دیکھ کر کافر تھر تھر کانپتا ہے، وہ اشجع الاشجعین، وہی تو علی ہے۔ غذا سادہ ہے، اور کس لیے ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حالانکہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی خواہش کیا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے علی علی کرنا بڑا آسان ہے، علی علی کی رٹ لگانا بڑا ہی آسان ہے،
لیکن علی کے بتلائے ہوئے رستے پر چلنا، خدا کی قسم علی کے ملنگ کی اصل نشانی یہی ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہم ہیں اصل میں علی والے، الحمدللہ۔ آپ ہمیں ہر اس جگہ پر پاؤ گے جہاں علی موجود ہوں گے۔ بیعت رضوان ہوئی، درخت کے نیچے صحابہ نے رسول اللہ پر بیعت کی کہ مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس وقت بھی علی کے ساتھ تھے۔ عثمان کے لیے بیعت ہوئی، علی نے بیعت کی، ہم علی کے ساتھ تھے۔ ابو بکر نے آگے بڑھ کر نمازیں پڑھائیں، ہم اس وقت بھی علی کے ساتھ تھے۔ علی نے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، علی نے ابو بکر کو امام مانا۔ خدا کی قسم علی نے مانا تو علی والوں نے بھی ابو بکر کو امام مانا۔ ہم ہیں اصل میں علی والے۔ یہ ایسے ہی لوگ کلیم کرتے ہیں، نہیں جی نہیں تسی علی والے نہیں ہو، اسی علی والے ہیں۔ خدا کی قسم جتنا علی کو ہم نے مانا ہے تمہاری سوچ سے بڑھ کر مانا ہے۔ ہاں، ہم علی کو خدا نہیں کہتے، ہم علی کو 3 صحابہ سے بڑھ کر افضل نہیں مانتے، لیکن باقی سب سے افضل مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، اللہ کا پیارا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ مشکل کشا سب سے پہلے یہ کس نے ٹائٹل دیا تھا مولا علی کو؟ اور صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے والوں یہ بات ذرا غور سے سننا، یہ سب سے پہلے مشکل کشا ہونے کا ٹائٹل میں نے نہیں دیا، میرے ابا جی نے نہیں دیا، میرے دادا جان علیہ الرحمہ نے نہیں دیا تو اس ہستی نے دیا جس کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے اس مشکل سے بچا کہ میرے پاس مشکل آئے تو مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ تو مشکل کشا ہونے کا ٹائٹل حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوا۔ تو یہ ٹائٹل، محبتوں والے ٹائٹل وہاں پر جاری ہوتے ہیں جہاں دل و جان سے محبت ہو، جہاں نفرتیں ہوں وہاں اس طرح کے پیار بھرے جملے نہیں بولے جاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ علی والا رکھے اور علی کی محبت میں زندہ رکھے اور علی کی محبت میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔